اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دے دیا کہ کالا گورا ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے، سیاہ رنگ ہونا اور کالا رنگ ہونا یہ ذلت اور حقارت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل فخر کی چیز اور عزت کی چیز تو تقویٰ ہے، ایمان۔ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے اتنے پیارے اور محبوب بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور حکیم یعنی اتنے عقل مند تھے، اتنے دانا تھے، اور اتنے اللہ نے ان کو اتنی فراست دیا تھا کہ ان کی نصیحت کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو حلال لقمہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کوئی بھی حلال پیشے کے ذریعے ہو، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ہو، لیکن حلال لقمہ ہو، اس کا اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بڑے باخبر ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی تفسیر ہے، اور سورہ حجرات میں یہ آیت نمبر 13 ہے۔ بہرحال پچھلے ہفتے ہم نے جو باتیں سنی تھی کہ ایک دوسرے سے برا گمان رکھنا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑھنا، اس کی جاسوسی میں پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ آیت کیوں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شروع میں ہم نے سمجھا تھا اس کو شان نزول بولتے ہیں، کہ قرآن پاک کی آیت کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو یہ جو آیت ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر مکہ کو فتح کیا، اور اب بے ایمانوں سے اور کافروں سے اب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب انشاءاللہ کبھی بھی قیامت تک مکہ میں کافر داخل نہیں ہو سکیں، وہ دارالامن ہی رہے گا اب۔ اور فرما دیا حضور نے لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ چھوڑ کر اور ہجرت کر کے کسی کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور مسلمان صحابہ کرام وہاں شان سے رہنے لگے۔ پھر جس دن مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سب نے سنا ہے مؤذن رسول رہے ہیں، لیکن کالے سیاہ رنگ کے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ جو حضرات گئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور آپ نے اذان دی تو کچھ کافر لوگ ابھی بھی وہاں موجود تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی۔ تو کچھ کافروں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اور اذان دینے کا حکم دیا ہے، تو طعنہ دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کلوٹے انسان کے علاوہ اور اس کالے رنگ کے آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آیا اذان دینے کے لیے، انہی کو کیوں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے حضور نے حکم دیا، اور کوئی نظر نہیں آیا حضور کو، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دے دیا کہ کالا گورا ہونا یہ فخر کی بات نہیں، سیاہ رنگ ہونا اور کالا رنگ ہونا یہ ذلت اور حقارت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل فخر کی چیز اور عزت کی چیز تو تقویٰ ہے، ایمان ہے۔ جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ بہرحال یہ وہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ کالے رنگ کے لوگوں میں، سیاہ رنگ کے لوگوں میں 3 لوگ بہت ہی مقبول اور مشہور اور اللہ کے پیارے گزرے، کالے اور سیاہ رنگ کے لوگوں میں۔ ان میں سے ایک آپ نے سنا ہوگا حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان حکیم، علماء کرام ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں۔ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے اتنے پیارے اور محبوب بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور حکیم یعنی اتنے عقل مند تھے، اتنے دانا تھے، اور اتنے اللہ نے ان کو اتنی فراست دیا تھا کہ ان کی نصیحت کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیا تھا۔ تو یہ کالے لوگوں میں کالے رنگ کے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، لیکن اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے۔ اور دوسرے جو گزرے ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حبشہ سے تھے، کالے سیاہ تھے، لیکن کتنے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے محبوب اور پیارے تھے۔ میں آپ کو واقعہ مجھے یاد آ گیا موقع پر کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 27ویں رات لوگ مناتے ہیں معراج کی، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہیں، حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ 27ویں رات کو معراج کی شب ہے اور اس میں منانا چاہیے اور جاگنا چاہیے۔ اصل تو شب برات اور شب قدر ہے بس۔ تو معراج کی رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو معراج سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اے بلال ادھر آؤ، میں نے جنت میں میرے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنا ہے، میں نے جنت میں میرے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنا ہے۔ ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا عمل ہے تمہارا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میرے آگے آگے جنت میں تمہارے پیروں کی آواز آ رہی تھی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے میرا، میں بہت پابندی سے کرتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تحیۃ الوضو، بس یہی ان کا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جنت میں ان کے چلنے کی آواز۔ بڑی فضیلت ہے تحیۃ الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے کی، پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ کے پیارے بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے امتی اور پیارے صحابی۔ اور تیسرے کالے رنگ کے گزرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ماجہ۔ تو یہ بڑے عقل مند اور بڑے نیک اور اللہ کے بڑے پیارے بندے گزرے ہیں۔ بہرحال یہ آیت میں بس یہی بتلانا ہے کہ انسان کا کالا گورا ہونا اور اس کی مال دولت یہ کوئی فخر کی اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی ہمیں جو خاندان اور قبیلوں میں اور برادریوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کوئی شیخ ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی صدیقی ہے، تو یہ کیوں بنایا خاندان اور قبیلے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ مقصد ہے خاندان اور قبیلوں کا۔ خاندان اور قبیلے، شیخ، پٹھان، خان، انصاری، صدیقی، فاروقی، یہ کوئی فخر کی اور بڑے پن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ ہمارے جو اجمی لوگ ہیں، یعنی عرب کے علاوہ جو اجمی لوگ ہیں، جیسے ہندوستانی لوگ ہم اجمی لوگ ہیں، اور جو عرب ہے وہ ان کو عرب بولتے ہیں، تو عرب لوگوں کا نسب اور خاندان آخر تک سلامت ہے، محفوظ ہے۔ عرب کے علاوہ اجمی لوگوں کے خاندان اور قبیلے اور نسب آگے تک پورے مکمل معلوم نہیں، اس لیے ہم کو تو زیادہ فخر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال خاندان اور قبیلے فخر اور گھمنڈ اور بڑے پن کی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لتعارف، ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچاننے کے لیے۔ جیسے فور ایگزامپل، مثال کے طور پر ابراہیم نام کے 2-4 لوگ ہیں، ایک شیخ خاندان کا ہے، ایک پٹھان خاندان کا ہے، ایک انصاری فاروقی خاندان کا ہے، تو بہت سارے خاندان کے ایک ہی نام کے ابراہیم لوگ ہیں۔ تو اب ابراہیم، کسی ایک خاندان کا ابراہیم نام کا آدمی پہچاننا ہے تو کیسے پہچان میں آیا؟ وہ ابراہیم شیخ برادری کا، یا وہ ابراہیم جو پٹھان برادری کا ہے، تو پٹھان اور شیخ سے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کون سا ابراہیم چاہیے۔ تو یہ پہچان کے لیے قبیلے، ورنہ اصل چیز تو اللہ کے نزدیک تعریف کے لائق اور مبارکبادی کے لائق جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اتقاکم عند اللہ، متقی اور پرہیزگار کا درجہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تقوی والا آدمی، عبادت کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کے دل میں تقوی ہے۔ تقوی کا بہت سارا مطلب ہے، میں آسان مطلب سمجھاتا ہوں تقوی کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب کہ تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ معصیتوں سے، گناہوں سے آدمی بچ کر زندگی گزارے، اور حرام کاری سے، حرام کمائی سے، حرام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارے۔ تو گناہ سے بھی بچتے رہے اور حرام کاموں اور حرام کمائی سے بھی بچتے رہے، یہ تقوی ہے اس کا۔ اور ایسا تقوی والا اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ تم میں اللہ کے نزدیک جو وہ سب سے اچھا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے۔ عالم اور مفتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچ کر زندگی ہماری آنکھ، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر،
سب چیزیں گناہوں سے بچ کر. ہو جاتا ہے آدمی سے گناہ، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس کا حل توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جو بندہ، جو امتی مجھ سے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے. پہلے بھی یہ بات آئی تھی فیروز بھائی، پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے. حضور نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی کیا؟ زبان. اور ایک وہ چیز جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ. یہ 2 چیزوں کی اگر حفاظت کر لے کوئی بھی، حضور نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. دونوں پر دار و مدار ہے. تو بہرحال گناہوں سے اور حرام کاری سے، حرام کمائی سے، حدیث پاک میں کہ ایک آدمی ہوتا ہے، میں نے بیان میں بھی کہا ایک جگہ کہ ایک آدمی، اس کے بال خراب ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کو دیکھو تو بڑا رحم آئے گا، لیکن وہی آدمی بدحال ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے خوب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حضور نے حدیث میں فرمایا کیوں ہوں گی؟ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی کمائی حرام؟ تو حرام کمائی کے ساتھ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. تو حلال لقمہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کوئی بھی حلال پیشے کے ذریعے ہو، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ہو، لیکن حلال لقمہ ہو، اس کا اولاد پر اثر ہوتا ہے. اسلام میں جائز طریقے سے کوئی بھی پیشہ کرنا منع نہیں ہے، جائز طریقے سے ہو، بس حلال کمائی ہو. تو یہ ہے آدمی کی کامیابی کا طریقہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو متقی ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اپنی جوانی اور اپنی صحت، اپنی تندرستی، اس کی ہم حفاظت کریں. یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے تجھے جو جوانی دیا تھا تو نے کہاں گزارا اس کو. تو اتقاکم. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ عالم بننا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. تو حضور نے ان سے فرمایا اخش اللہ تکن اعلم الناس، کہ اللہ سے ڈرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ. صحابی نے سوال کیا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، انشاءاللہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو بہرحال آدمی کے اندر یہ چیز ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور تقوی طہارت ہو، تو یہی چیز اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کہی سنی باتوں کو قبول فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.